السلام على الحسين کہ 72 کا اتنا مختصر کا لشکر کربلا میں اتنی بڑی فوج ابن زیاد نے تیار کر کے کیوں بھیجوائی؟ ایک تو یہ تھا کہ بہت سارے لوگ تو خود سے پہنچ گئے جب ان کو پتا چلا کہ اس جنگ میں حصہ لینے والے کو بھاری انعامات ملیں گے، لیکن جو پراپر فوج ابن زیاد نے بھیجوائی وہ بھی کم سے کم 30,000 کی رپورٹنگ، کم سے کم اس زمانے کی پاپولیشن دیکھیے گا۔ اور یہ اختلاف اس لیے بھی آ جاتا کہ 30,000 تو وہ ایک باقاعدہ جو فارمل قسم کی آرمی ہوتی، اس کے علاوہ بہت سارے لوگ، یہ خبر پھیل گئی تھی کہ حاکم بڑا خوش ہو جائے گا، جو کربلا میں جائے گا بڑے بھاری انعامات ملیں گے، وہ خود سے پہنچے، ان کی کوئی رپورٹنگ نہیں ہے، وہ خالی لوگوں نے اندازے لگائے کہ کتنے ہوں گے۔ مگر یہ 30,000 بھی صرف 72 کے جس میں بچے بھی ہیں، وہ اس لیے کہ ٹھیک 1 مہینے پہلے ابن زیاد کوفے کے بازاروں میں ایک ایسا جہاد دیکھ چکا تھا جو ایک اکیلے نے کیا تھا۔ ایک اکیلا سپاہی تھا مگر کوفے کی ساری فوج، وہ خود ابن زیاد 1 مہینے پہلے دیکھے ہوئے۔ ہاشمی شیر کسے کہتے ہیں؟ وہ تو پھر بھی علی کے بڑے بھائی عقیل کا بیٹا مسلم ہے، محمد ابن اشعث ابن قیس کوفے کی فوجوں کا کمانڈر تھا۔ تاریخ کا جملہ ہے نا، آپ نے ہر سال مجلسوں میں سنا، پہلے ابن زیاد نے 200 یا 500 سواروں کے بھجوائے، کہا کہ اسے گرفتار کرو، اور ہر تھوڑی دیر کے بعد اس کی جانب سے ایمرجنسی کال آ رہی ہے کہ اور سپاہی اور سپاہی اور سپاہی۔ پوری کوفے کی ساری آرمی ختم ہو گئی، ابن زیاد بھی چکرا گیا، ایک اکیلا آدمی۔ چنانچہ اس نے محمد ابن اشعث ابن قیس، یہ بھی بڑا عجیب خاندان، اس کا باپ اشعث ابن قیس ساری زندگی مولا کا دشمن رہا، اس کی بہن جودہ ابن اشعث ابن قیس حسن مجتبیٰ کو زہر دینے والی خاتون، اور خود یہ تو اس کا ایک بے اختیار اس کی زبان پہ جملہ آ گیا۔ ابن زیاد کہتا کتنے سپاہی چاہیے، میں نے ایک آدمی کو گرفتار کرنے کے لیے کہا۔ تو جواب یہی تو تھا نا محمد کہ اے ابن زیاد، تو نے کوفے کے کسی بنیے یا بقال کی گرفتاری کی بات نہیں کی ہے، ایک ہاشمی شہزادے کو گرفتار کرنے کی بات کی ہے۔ اگر ساری اسلامی دنیا کی فوج بھی اسے گرفتار کر لے تب بھی غنیمت سمجھنا، اور حقیقت یہ ہے کہ کوفے کی ساری فوج پہنچ گئی، مگر مسلم پھر بھی گرفتار نہ ہو۔ وہ تو اگر دھوکہ دے کر اور ایک گڑھا کھود کر اور اس جانب لے جا کے مسلم کو گرفتار نہ کیا جاتا تو کوفے کی ساری فوجیں آنے کے بعد بھی گرفتاری ممکن نہ تھی۔ جس ابن زیاد نے 25 دن پہلے یہ منظر دیکھا کہ عقیل کا بیٹا اتنا بہادر ہے، تو جب یہ سوچتا ہوگا کہ جب عقیل کے بیٹے کی یہ کیفیت ہے تو حیدر کرار علی کے بیٹے عباس کی کیا کیفیت ہوگی۔ مسلم ابن عقیل کے حوالے سے آپ 9 ذی الحجہ کی مجلس میں تفصیلی مسائل سن چکے ہیں، لیکن ایام اعزاء میں بھی شہداء میں سب سے پہلے مسلم کا بیان اس لیے ہوتا ہے کہ آقا حسین نے مسلم کو اپنا سفیر بنایا۔ آگے آگے مسلم ہے، اس کے پیچھے پیچھے پوری حسینی فوج آ رہی۔ تو کل رات سے آنے والے کل سے مختلف شہداء کے مصائب شروع ہوں گے۔ آج بہت ہی مختصر، مسلم اور عباس یہ 2 فرسٹ کزن، اور پھر رشتہ بہنوئی کا بھی، مولا کے داماد ہے مسلم، تو جناب عباس کے بہنوئی بھی فرسٹ کزن بھی ہیں اور ایک ایج گروپ۔ اگرچہ ہمیں معلوم ہے کہ عباس کا رتبہ بہت بلند ہے، مگر امام معصوم نے آج ہمارے اس مجمع میں کچھ ایسے زائرین بھی آ رہے ہیں جو آج تک ہمارے ساتھ ہیں، کل انشاءاللہ کربلا پہنچ رہے ہوں گے۔ تو جب کبھی بھی آپ کربلا اور کوفہ جاتے ہیں، جو زیارت امام نے آقا عباس کی بتائی ہے وہ تو ہمارے بچوں کو بھی یاد ہو گئے۔
لیکن جو اس کے الفاظ ہیں وہی الفاظ جناب مسلم ابن عقیل کے لیے بھی امام نے استعمال کی. السلام علیک ایھا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المؤمنین. یہ الفاظ جناب عباس کی زیارت کے، یہی الفاظ مسلم ابن عقیل کی زیارت کے. کربلا کے شہیدوں کا جہاد کائنات کا سب سے عظیم جہاد، مگر مسلم کا جہاد میں اس اعتبار سے عظیم کہتا ہوں کہ کربلا کے شہید جب جہاد کر رہے تھے تو ایک دوسرے کا ساتھ دینے والے تھے. پوری شب عاشور اصحاب امام بے شک عبادت کرتے رہے، مگر ایک دوسرے کی موجودگی میں وقتاً فوقتاً ایک دوسرے سے باتیں کرتے رہے، ایک دوسرے کا حوصلہ بڑھاتے رہے، گرچہ اس کی ضرورت نہیں تھی. کربلا کا جہاد جب تھا، جو شہید میدان میں جاتا تھا تو اس طرح سے جاتا تھا کہ آقا حسین اس کو الوداع کہتے تھے. عباس کے علم کے سائے میں وہ اپنی سواری پہ سوار ہوتا تھا. جب وہ گھوڑے سے گرتا تھا آقا حسین اس کا لاشا اٹھا کے لاتے تھے. جتنی دیر جہاد کرتا تھا اتنی دیر تک آقا حسین و آقا عباس اسے شاباش دیتے رہتے تھے. مگر کوفے کی گلیوں کا یہ مجاہد اکیلا تھا، تنہا تھا. ساری رات اس نے بھی عبادت میں گزاری، مگر یہ تنہائی کی عبادت تھی. جب یہ جہاد کے لیے روانہ ہوا، نہ کوئی گھوڑے پہ سوار کرانے والا ہے، نہ کوئی شاباش کہنے والا ہے. جب گرفتار ہوا تو اس وقت بھی کوئی نہیں جو آ کے مسلم کو جیسے حسین اور شہید کے سرانے پہنچے. مسلم کا جہاد اس لیے بھی عجیب ہے کہ کوفے کے کربلا کے جتنے مجاہد ہیں جب جہاد کرتے ہیں تو مقابلہ فقط تیر اور تلوار سے ہے جو میدان جنگ کے ہتھیار ہیں. مگر مسلم جب کوفے کی گلیوں اور بازاروں میں جہاد کر رہے ہیں تو تیر بھی پھینکے جا رہے، تلواریں بھی چلائی جا رہے، برچھیاں اور نیزے بھی استعمال ہو رہے. ساتھ میں مکانات کی چھت پہ کھڑی ہوئی عورتیں کوئی پتھر برسا رہی ہے اور کوئی گرم گرم پانی اور جلتی ہوئی آگ بھی پھینک رہی ہے. مسلم کربلا کا ایک ایسا مجاہد ہے، مسلم کربلا کا ایک ایسا مجاہد ہے جو آقا سجاد کے علاوہ باقی کربلا کے سارے شہیدوں سے اس اعتبار سے دوہرا جہاد کر بیٹھا کہ کربلا کا ہر شہید شہید تو ہوا ہے مگر قیدی بنا کے ظالم کے سامنے نہ لے جایا گیا. ہائے مسلم، شہادت بھی ملی ہے اور ہائے مسلم پہلے ظالم کے سامنے گرفتار کر کے بھی لے جائے گئے. مسلم کا جہاد اس وقت سے شروع ہوا جب مسلم نے ایک بڑا عجیب جملہ کہا. طوعا کے گھر میں اس ہاشمی شہزادے نے رات گزاری ہے. مومنہ ماں کا کتنا ظالم و دشمن اہل بیت بیٹا. ابن زیاد کو اطلاع دی، جیسے ہی فوجی آنے لگی مسلم ایک بار طوعا کے گھر سے تلوار لے کے باہر نکلنے لگے. طوعا نے ایک جملہ کہا، شہزادے آپ باہر نہ جائیے، یہاں پھر بھی آپ گھر میں ہیں، محفوظ ہیں، تین طرف سے دیواریں آپ کو بچا رہی ہیں. یہاں بیٹھ کے جہاد کریں، آپ کا جہاد زیادہ دیر تک ہوگا. کھلے میں آپ جائیں گے تو ہر طرف سے آپ پہ حملہ ہوگا. ہاشمی شہزادہ ہے، حیدر کرار کا داماد ہے. ایک مرتبہ کہتا ہے لیکن طوعا مجھے ڈر ہے کہ میری وجہ سے یہ بے حیا فوج تیرے گھر میں داخل نہ ہو جائے اور تیری بے پردگی نہ ہو جائے. اے مسلم، آج ایک ضعیفہ اور مومنہ کے پردے کا اتنا خیال. ارے ایک بار شام غریبہ کربلا میں آ کے دیکھیے، یہ رسول کی بیٹی زینب ہے، وہ حسین کی بیٹی سکینہ ہے، اور کس طرح یہ فوج بے حیا خیموں میں داخل ہوئی. مسلم کا جہاد شروع ہوا، بڑا عجیب جہاد جس کا اختتام دھوکے سے گرفتار کیا گیا، دربار ابن زیاد میں لے جائے گئے. دربار ابن زیاد میں مسلم پہنچے تو ایک راوی نے بڑا عجیب جملہ نقل کیا. کئی سال بعد مدینے میں آقا سجاد کی خدمت میں ایک آدمی آتا، کہا مولا میں کوفے کا رہنے والا ہوں. اس دن بھی دربار میں تھا جس دن مسلم گرفتار کر کے لائے گئے تھے، اور اس دن بھی دربار میں تھا جس دن آپ گرفتار کر کے لائے گئے. مولا یقیناً مسلم بہت بہادر ہیں، آپ کے چچا ہیں، مگر ہیں تو غیر معصوم، آپ تو امام معصوم ہیں. پھر اتنا فرق کیوں ہو گیا کہ مسلم گرفتار بے شک تھے، زخمی بے شک تھے، مگر سینہ تان کے آئے تھے، کمر بالکل سیدھی تھی. ابن زیاد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہے تھے.
لیکن مولا جس دن آپ آئے تو کمر جھکی ہوئی ہے، سینہ سکڑا ہوا ہے، نگاہیں زمین پر ہے۔ ہائے میرا امام سجاد، ایک بار فریاد کی، اے شخص تو نے میرے کلیجے میں برچھی اتار دی ہے، تو نے یہ تو دیکھ لیا کہ میرا چچا سینہ تان کیا گا، نگاہوں میں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہا، مگر یہ نہ دیکھا میرا چچا اکیلا آیا تھا، میرا چچا تنہا آیا تھا۔ لیکن ہائے جب میں دربار پہنچا، محمد کی نواسیاں، میری مائیں اور بہنیں کس طرح بے مقنع چادر کے میرے ساتھ لائے گئے، اور عزاداروں پھر مسلم نے ایک عجیب سنت اسلام میں قائم کی ہے جو قیامت تک چلتی رہتی ہے، اور وہ کہ جب دارالامارہ کی چھت پہ لے جائے گئے، ابن زیاد نے کہا جلاد ان کی گردن اڑا دے۔ دارالامارہ کی چھت پہ مسلم کو لے جایا گیا، مسلم نے چاروں طرف دیکھا، ہائے میرا آقا مجھ سے دور ہے، الوداعی سلام کروں تو کیسے کروں؟ وہیں محل کی چھت پہ کھڑے کھڑے راہ کوفے کا رخ کیا، آواز دی السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ آقا اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے اور پلٹ کے کوفے کو دیکھا، وعلیک السلام یا اخی، بھائی مسلم تم بھی میرا سلام قبول کرو۔ مسلم نے بتا دیا اے مومن، اگر آقا تک پہنچنا کبھی مشکل ہو، جہاں بیٹھے ہو وہیں سے آقا کو سلام کرو، یہ سنت مسلم بن کے سلام وہاں تک پہنچے گا۔ مگر آخری دو چھوٹی سی روایتیں، جلاد کی تلوار تو چلی، مسلم کا سر و بدن ایک دوسرے سے جدا ہوا، اور ادھر راستے میں حسینی قافلہ راستے میں ہے، کئی دنوں سے کوفے کا راستہ بند ہے، کوفے سے کوئی مسافر نہیں آ رہا، سب سے زیادہ بے چین عباس ہے۔ ایک مرتبہ عباس نے دیکھا آج کئی دنوں بعد کوفے کے راستے سے کوئی مسافر آ رہے، ہاتھ جوڑی، مولا اجازت ہو انہیں بولا کہ اپنے بھائی مسلم کی حالت دریافت کر لوں۔ حسین کو تو معلوم ہے مگر قافلے کو اطلاع دینا ہے کہ عباس بلا کے لاؤ۔ مسافر لائے گئے، عباس نے طلب کے کہا کوفے کے آنے والوں کیا تمہیں کچھ پتا ہے میرا بھائی مسلم کس حالت میں ہے؟ وہ کوفے گیا تھا کوئی خبر نہیں آئی۔ مسافروں نے سر جھکا لیے، کہا آقا جب ہم کوفے سے نکلے تھے تو 3 دن گزر گئے تھے، کٹا ہوا سر دارالامارہ پہ لٹک رہا تھا، بے سر کا لاشا کوفے کی گلیوں اور بازاروں میں گھسیٹا جا رہا تھا، مگر نہیں حق ادا نہ ہوگا مسلم کا اگر مسلم کے پورے سلام کو بیان نہ کروں۔ دارالامارہ کی چھت سے آقا کو سلام کیا، مگر 11 محرم کا قافلہ شہر کوفہ میں داخل ہو رہا ہے۔ ایک بار زینب سر جھکائے بیٹھی ہے، سلام سنا، کوئی میرے بھائی کو سلام کر رہا، السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ زینب گھبرا گئی، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ۔ زینب پریشان ہو گئی، یہ دشمنوں کے شہر میں میرے بھائی کو سلام کون کر رہا؟ دائیں دیکھا بائیں دیکھا، کوئی نظر نہ آیا، دوبارہ ایک آواز آئی، اب زینب کو سلام کیا، السلام علیکی یا بنت رسول اللہ، اے رسول کی بیٹی میرا سلام لیجئے۔ زینب نے پہچان لیا، کوفے کے دروازے پر ایک بے سر کا لاشا لٹک رہا ہے اور اس لاشے سے یہ سلام کی آواز آ رہی۔ زینب نے گھبرا کے پوچھا اے شخص تو ہے کون جو مجھے سلام کر رہا؟ جواب آیا شہزادی آپ نے اپنے بھائی مسلم کو نہ پہچانا، ارے میں آپ کا سفیر 1 مہینے سے یہاں آپ کا انتظار کر۔ السلام على الحسين